میرے نبی کے صحابہ کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اسی آیت کی بنیاد پہ فرمایا طبت حیم و میتا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی بنیاد پہ فرمایا وَهُوَ مَيِّتٌ. ام المومنین نے اسی آیت کی بنیاد پہ فرمایا وَهُوَ مَيِّتٌ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی بنیاد پہ فرمایا طبت حیم و میتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اب ان سے کہو کیا معنی کرو گے؟ مولوی صاحب کہتا ہے اِنَّا کا میت کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اِنَّهُمْ میتون کو علیحدہ ذکر کیا ہے، یہ وقو وقت کیوں ذکر کیتا ہے؟ توجہ ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اصل تو تکلیف ہے نا اندر. میں نے کہا نا کہ اِنَّا کا میتون وَإِنَّهُمْ میتون پڑھو تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، چہرے پہ آسا. اب اس کو بھاگنے کے لیے اب تعویلیں شروع کی کہ اِنَّا کا میت علیحدہ کیوں ذکر کیا، اِنَّهُمْ میتون علیحدہ کیوں ذکر کیا، کٹھا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ تیرے جیسے محقق بھی پیدا ہوں گے. اللہ کو پتا تھا تیرے جیسے محقق بھی، اس لیے اللہ نے علیحدہ بھی ذکر کیا، کٹھا بھی ذکر کیا. علیحدہ بھی ذکر کیا تاکہ اصول والے کٹھے سے مان لیں اور بے اصول علیحدہ سے مان لیں. جو اصولوں کو مانتے ہیں وہ تو اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ سے مان لیں. اور جو بے اصولے ہیں، جو کسی اصول کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، ان کے لیے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ، تاکہ وہ بھی مان لیں. توجہ ہے؟ تاکہ وہ بھی مان لیں. تو آج یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کا حصہ اِنَّا کا میتون پڑھیں گے، اِنَّا کا میتون وَإِنَّهُمْ میتون پڑھیں گے، ان کا ذرا چہرہ دیکھو. امواتن غیر احیاء پڑھیں، ان کا چہرہ دیکھو. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پڑھیں، ان کا چہرہ دیکھو. چہرہ بتلائے گا. آپ قرآن کے اس اصول کے مطابق جب چہرہ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ کس پارٹی کا ملا ہے. توجہ ہے؟ مولوی صاحب بیچارے کو اور کوئی نہیں، جب پڑھتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہتے ہیں ہماری دلیل بھی ہے. لیکن اس مولوی صاحب جتنے بھی ہیں، بریلوی بھی یہی پڑھتے ہیں اور اخوات بھی، ان کے یہ سارے ان کے نظائر بھی یہی پڑھتے ہیں. اور ظلم کی انتہا ہے. آیت پڑھیں گے لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا معنی کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان آیات سے کیا سمجھا، کبھی ملا تکلیف نہیں کرے گا عوام کو بتلانے کے لیے. آیت پڑھ دے گا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور مطلب کیا ہے آپ ایمان سے بتائیں، اللہ کے محبوب سے زیادہ بھی کوئی قرآن سمجھنے والا ہے؟ یہ تو میرا موضوع نہیں. اشاعت التوحید کی ایک میں نے خصوصیت بتائی، دوسری بھی چلو سن لو موضوع سے ہٹ کے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کا، لیکن اشاعت التوحید کے علماء کی خصوصیت ہے پڑھتے قرآن ہیں اور مانا نبی کے صحابہ سے. پڑھتے قرآن ہے اور مانا، اور ہمارے مد مقابل جتنی جماعتیں ہیں اول تو قرآن پڑھنے کی ہمت ہی نہیں، توفیق ہی نہیں. بابے نے لکھا، دادے نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، استاد جی نے لکھا، پیر نے لکھا، فلاں فلاں کر کے سارا کالا فلاں کالا فلاں، قال اللہ ان کی زبان پہ آئے گا ہی نہیں. یہ پہلی. اگر کبھی پڑھیں گے تو مانے اپنی طرف سے کریں گے، کبھی پڑھیں گے تو مانے. لیکن اشاعت التوحید کے علماء کی خصوصیت ہے قرآن رب کا جب پڑھتے ہیں تو معنی اپنا نہیں کرتے، معنی نبی کے صحابہ کا کرتے ہیں. معنی نبی کے. اب دیکھ لو، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. مثلا یہی آیت ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. ایک معنی یہ ملا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی لہذا جسم ہوتا ہے. یہ مولوی صاحب کا معنی ہے، قتل جسم تو زندہ بھی. ایک مولوی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے لہذا زندہ بھی جسم ہوتا ہے. آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ وقت تو نہیں زیادہ ہوگی ہمیں؟ اچھا، قتل جسم تو زندہ بھی.
آپ بولیں گے میں بولوں گا. قتل جسم تو زندہ بھی جسم. بڑی دلیل ہے بھائی. میں نے کہا مولا صاحب مجھے بھی ایک اشکال ہے, مہربانی فرمائیں. آپ کو اشکال ہے, مجھے بھی اشکال ہے. آپ میرے اشکال کا جواب دیں, میں آپ کے جواب دے دیتا ہوں. مجھے بھی اشکال ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹتا ہے خروج ری سے اور دھوتا منہ کو کیوں ہے؟ وضو کہاں سے ٹوٹا, منہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہاتھوں کا کیا قصور ہے؟ پاؤں کا کیا قصور ہے؟ یہ ذرا اشکال کا مجھے جواب دو. مولوی صاحب نیچے دیکھتا ہے, کہتا ہے شریعت نے کہا ہے. میں نے کہا یہی بات میں بھی کہتا ہوں. اب یہی مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ شریعت شہید کو کہاں زندہ مانتی ہے؟ شریعت شہید کو کہاں زندہ مانتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے 35 صحابہ. کتنے؟ 35 صحابہ واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ شہید کی زندگی برحق, لیکن روح شہید کی جنت میں ہے. شہید کی روح کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے. اور شہید کی روح بھی اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی. میرے نبی کے 35 صحابہ بیان کرتے ہیں, اور خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے, پوچھنے والا مطلب پوچھتے ہیں, اور پوچھنے والے بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی ہے. اشکال پیش آیا. اشکال کیا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں, زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں اور زندہ کو دفن نہیں کیا جاتا. زندہ کو دفن کرنے کے تو مکہ کے مشرک عادی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسم ہی ختم کر دی, زندہ درگور والی. قرآن کہتا ہے شہید زندہ, شہید کا دفن ہے, زندہ کا دفن نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے شہید زندہ, زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا, جنازہ میت کا ہوتا ہے. شہید کا جنازہ بھی ہے, دفن بھی ہے, کفن بھی ہے, اور شہید کی بیوی عدت گزار کے آگے نکاح بھی کر رہی ہے. حالانکہ زندہ کی بیوی بغیر طلاق کے یا بغیر دوسری صورت